السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سلامتی رہے، صبر رہے، رحمتیں رہے، برکتیں رہے، فضیلتیں رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیک مسلمان مخلوق پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کر رہا ہوں آج۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 11 رمضان 1447 ہجری، اتوار کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں، سبحان اللہ، 12 رمضان 1447 ہجری، اتوار کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں، 2026 1 مارچ، الحمدللہ رب العالمین، سنڈے کا دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کر رہا ہوں۔ آپ بھی کریے، قرآن شریف کو پڑھ کر، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر کر، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں سے جڑے رہ کر علم کو حاصل کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے، الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ یہ قرآن ان لوگوں کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے اچھی راہ پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ الاسراء، آیات نمبر 9۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عاشوراء، سورہ عاشوراء، آیات نمبر 41۔ وَلَا مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ من سبیل۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 42۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ عاشوراء، آیات نمبر 41۔ اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگ پر کچھ الزام نہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 42۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہم انسانوں پر کتنی مہربان ہیں کہ ظالم اگر ظلم کرتے ہیں یا شر پھیلاتے ہیں یا ہم پر کوئی تہمت لگاتے ہیں یا اٹیک کرتے ہیں تو ان سے ہم بدلہ لے سکتے ہیں۔ ہاں، بدلہ بھی ایسا لیجئے کہ وہ اگلی بار دوسروں کو نہ ڈرا پائے آپ کے نام سے۔ ہاں، جو کام ابھی ایران کر رہا ہے، ایکسپوز کر رہا ہے پورے مڈل ایسٹ کو، بتا رہا ہے کہ وہ
انگریزوں کے اڈے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زمین پر ان کے اڈے بنا کر بٹھا کے ان سے پروٹیکشن لے رہے ہیں، جن کے پاس قرآن شریف ہے، جن کے پاس ساری کائنات عالم کے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود ہے، وہاں پہ انہیں سیکورٹی کی ضرورت ہے؟ نہیں، انہیں کرپشن کو چھپانے کی ضرورت ہے۔ یہ انڈیا کی جیسی کنٹریز کو جو آئل ٹرانسفر کرتے ہیں تو آئل کے پیسوں کے بدلے سے یہاں کے جو مین پاور اور فیلڈ پاور اور بہت سارا میٹریل پاور، یہ لوگ اس کے لیے کرپشن کے بیسس میں غلط لوگوں کو دوست بنا لیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران سب سے الگ ہو کر ڈرا رہا ہے وہ بیوقوفوں کو، انہیں ان کی اوقات دکھا رہا ہے، وہ پیچھے ہٹ رہا ہے ایک بڑا۔ پرسوں اس کے پاس US میں سٹورم آیا تھا، 24 گھنٹے کے بعد میں سٹورم آ گیا، اللہ 9 سال کے بعد میں اس کے پاس ایسا قہر برسائے کہ وہ ڈر کر تھوڑا پیچھے تو ہٹا، لیکن اگر وہ آگے آئیں گا، لڑیں گا تو وہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کون ایران کا ساتھ دیتا ہے۔ پہلے تو پوری عوام دے رہی ہے، ہر مذہب کا عوام ایران کے ہی ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے وہ فائلز کو ایکسپوز ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے کہ مان لیا ہے کہ واقعی میں یہ لوگ ایسا بلیک میل کرتے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ تو آپ سمجھتے رہیے، نمازوں کی پابندی کر اللہ سے مدد مانگیے، دعاؤں کے ذریعے، اور باطلوں پر حاوی ہوتے رہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت برکت فضیلتیں جب ہم حاصل کرتے ہیں نا تو علم کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جب جون کے مہینے میں جب اٹیک چل رہا تھا، جب ایران نے جب ریٹیلیٹ کر انہیں ان کی اوقات دکھائی تو وہ کانپ رہے تھے، پورا مڈل ایسٹ جو گناہیں کرتا ہے سب کانپ رہا تھا۔ میں جب ایک چھوٹی سی مسلم بہن کی شادی میں گیا تھا وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ سب سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن وہاں کی حکومت ڈکلیئر نہیں کر رہی ہے۔ وہاں کے لوگ دیکھیے، لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، ان کے پاس کرپشن کا روپیہ نہیں ہوتا ہے۔ جن کے پاس علم ہوتا ہے، جن کے پاس اصلیت بیان کرنے والی زبان ہوتی ہے، وہ سب ایران کے لیے دعائیں کر رہے ہیں ہر لمحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت عقل والوں کے ساتھ علم کو جوڑا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب میں نے دیکھا کہ بہت لوگ دعائیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ، تو میں نے جب الحمدللہ رب العالمین سر پہ ہمارے فلسطین کا کپڑے کو لپٹ لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، فلسطین کے کپڑے کو لپٹ لیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہر لمحہ اگر انسان کسی کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے تو بس ایک سگنل کی ضرورت ہے، ہر کسی سے جڑ سکتے ہیں، شاید وہ ایسا یا ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں جب ہم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہی قید رکھنا نہیں چاہیے، اسے بتانا چاہیے، لوگوں کو ایکسپلور کر ان کے بارے میں جڑانا، مشورے کر ان کے ساتھ جڑنا چاہیے، کیونکہ اسی سے باطل ہار مانتا ہے، باطل آپ کو ٹکڑوں میں کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مڈل ایسٹ میں وہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ لڑائی میں ساتھ نہیں دیں گے بول کے پورے ریڈی ہو رہے تھے ایران کو ہرانے کے لیے، لیکن ایران کے پاس ایسی طاقتیں ہیں کہ ان کی کنٹری میں ہی رہنے والے ایران کا ساتھ دینے لگ جائیں گے تو وہ لوگوں کے پاس ایران کی حکومت ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ US میں بھی ہر جگہ، فلسطین میں بھی انشاءاللہ، فلسطین میں تو ہے ہی، اسرائیل میں بھی ہو جائیں گی، اور جو UAE میں بھی ہو جائیں گی، کیونکہ اے نہیں کہہ سکتے، وہ عرب کنٹری مجھے دکھتی ہی نہیں ہے، وہ انگریزوں کی کنٹری دکھتی ہے، کیونکہ وہاں پہ انویسٹمنٹ تو سب سے زیادہ اسرائیل کا ہی ہے، آپ کو سمجھنا ہوگا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ UAE تباہ ہو جائیں گا سیکنڈوں میں۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ اللہ کی نعمتوں سے جڑنا ہے تو توبہ کریے، ایران کا ساتھ دیجئے، اور بہت سارے کنٹریز ابھی آگے آنے والے انشاءاللہ ایران کی مار کو دیکھ کر ایران سے کہیں گے کہ رکو ذرا، ہم بھی تمہارے ساتھ آئیں گے، ہمیں بھی تمہارے ساتھ رکھو کہیں گے، کیونکہ ایران ایسا مارے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں گے دشمن، اور ایران کے ساتھ جڑ جائیں گے، کہیں گے کہ ایران کو جو کرنا ہے کر لے، ہم اس کے روکنے نہیں آئیں گے، یہی کہیں گے۔ ایران کو کرنے دیو، ریسرچ کرنے دیو، وہ کیا کر رہا ہے؟ ایران یہی کر رہا ہے کہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کی سیفٹی کے لیے میسائلز بنا رہا ہے، تھوڑے ریسرچ کر الیکٹریسٹی کو جنریٹ کر رہا ہے، نیوکلیئر کے پروگرام سے
بہت ساری طریقے سے ایک ریسرچ کر رہا ہے ایران، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے۔ اور ہاں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایران کی وجہ سے مارکیٹ میں پوری الیکٹریسٹی کی ایکسپوجر ہی ہو گئی ہے۔ الیکٹریسٹی کی جو مارکیٹ، جو نیوکلیر، جو ہمارے یہاں پہ بھی جو الیکٹریسٹی کا ڈپارٹمنٹ ایک پرائیویٹ کو دے کے رکھے کلیکشن کے لیے، کرپشن کا روپیہ، تو اس کے لیے ایران نے ایکسپوز کر دیا پوری مارکیٹ میں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں پوائنٹ میں لینا چاہیے یہ بات کو، کیونکہ مارکیٹ کو یہ جو ہے یہ سب پبلک کی مارکیٹ ہے، یہ کسی پرائیویٹ کمپنی کی نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ ایسٹ مارکیٹ ہے، یہ کسی پرائیویٹ کمپنی کی نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ ایسٹ کو استعمال ایسا کیا جاتا ہے کہ بی ایس این ایل کے زور پہ کیا جاتا ہے، بی ایس این ایل کو پھر تباہ کر پھر اس کے بدلے دوسری کمپنی کو لا کے ٹھہرایا جاتا ہے ڈاٹا کے بیسس میں۔ ہاں، آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کا جب سے آپ فرنٹ کیمرہ چھپا دو گے تو یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ یہ لوگوں کے پاس میں کچھ سورس نہیں رہیں گا، یہ لوگوں کے پاس میں انفارمیشن کو اپنے بلڈ اپ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہیں گا، کیونکہ آپ لوگ خود میں اپنے آپ کا ایک کلون بنا رہے ہیں، ان کے لیے فری میں دے رہے ہیں آپ کے آئیڈیاز کا، آپ کے ایکٹیویٹیز کا، آپ کے فیصلوں کا اور آپ کی نعمتوں کا۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو ہر لمحہ ایک نعمتوں سے نوازتے رہتے، ہر نعمتوں سے نوازتے رہتے۔ انسان کتنا بھی برا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، پھر جڑ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بچا بھی لیتے اور اسے نعمتوں سے بھی جوڑتے رہتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والے بادشاہ ہے۔ تو یہ چیز وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ چیز ہلو چھپ چھپ کے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگ ایک کلون کریٹ کر دیو، جو کلون آپ کے بارے میں اتنا جانتا ہے، بٹ تھوڑا بہت جانتا ہے، تھوڑے اس کو سال ہی جانتا ہے، لیکن آپ کچھ زیادہ جانتے ہو، لیکن آپ اپنے برینز کو نہیں استعمال کر رہے ہو۔ وہ لوگ چاہتے ہی ہے کہ آپ برین کو استعمال نہ کر آپ کی ایکٹیویٹی کو ڈیوائس سے استعمال کرے، ان کے ڈاٹا سینٹر سے استعمال کرے۔ بس یہی کہوں گا کہ اپنی نگاہوں کو جما کے رکھیے، اللہ کے معجزات ہوتے ہی رہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو نگاہ جما کے دیکھیے۔ ایران میں چل رہا ہے معجزات۔ ہاں، باطل جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، وہ لوگ ڈر رہے ہیں۔ ہاں، ان سے ٹکرانا ہی بہت بڑی ہمت، معجزات جیسا کام ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہیے اور باطلوں پہ حاوی ہوتے رہیے اور نور علم کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے۔ اور میں ایسا رہوں یا ایسا رہوں یا ایسا رہوں، کیسا بھی رہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہ سکتا ہوں۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ غزہ کی مسلمان گورنمنٹ، ایران کی مسلمان گورنمنٹ، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ، سوڈان کی مسلمان گورنمنٹ، افریقہ کے مسلمان کنٹریز، آپ سب پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلتیں ہو، اور نیک مسلمان مخلوق جو ایران کا ساتھ دینے آگے آ رہی ہے، ان پر بھی اللہ کی، ہم سب پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلتیں ہو، آمین ثم آمین۔ تو بسم اللہ کہیں گے اور آگے بڑھیں گے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہیں ڈریں گے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی۔ اور ہاں، وقف کے بینک کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ رمضان کا موقع تو پورا زکوٰۃ پہ ہی ٹکا ہوا ہے۔ اس رمضان کے مہینے کو استعمال کرنے لائق بنانا ہوگا، تو ہمیں ضرورت مند کو دیکھنا ہوگا۔ وہ کیسا دیکھیں گے آپ؟ گھروں کو جا کر ایسا ان کے لیے آپ کو ایک بینک ریلیز کرنا ہوگا، وہاں پہ اچھے بہت قابل لوگوں کو بٹھانا ہوگا، وہ قابل لوگ ہی اسے چلائیں گے، ناقابل لوگ اسے نہیں چلا پائیں گے۔ ہاں، بے قابل لوگ بہت مشکل میں پڑ جائیں گے، اس لیے قابل لوگوں کو چن کر وہاں پہ مقام دے کر، اچھے سے اچھی سیلری دے کر، بونسیں دے کر، ان کے مقام کو اچھے سے اچھا جنریٹڈ بنا کر انہیں آگے بڑھانا ہوگا۔ بینک کو ایسا چلانا ہوگا کہ ہر دن 100 لوگوں کا ایسا فائدہ ہو، اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ بہت ساری مارکیٹ دکھنے لگیں گی، بہت سارے قابل لوگ، بہت سارے ریسرچ کرنے والے لوگ دکھتے رہیں گے، بہت سارے لوگ خوش دکھتے رہیں گے، اور جس کا فائدہ ہوگا وہ بھی تو اس بینک کو سپورٹ کریں گے بعد میں۔ ہاں، تو بسم اللہ بولیے اور آگے بڑھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہیے اور کوئی سی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آگے بڑھتے رہیے اور ایران کا ساتھ دل سے، روحانی طاقت سے، دعاؤں سے، اللہ کے ہر سجدے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہر سجدے میں ایران کو یاد کرتے رہیے، ایران پہ فضیلتیں بھیجتے رہیے، اور 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھیے کہ یہ بتائیے کہ اپنے آپ کو آپ لوگ اللہ کا معجزات دیکھ رہے ہو، جان رہے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت، اور انشاءاللہ بہت بڑا معجزات بھی دکھ جائیں گا، یعنی آسمانوں سے ایران کے لیے مدد بھی آئیں گی، اور ہم اتنے قابل تو نہیں ہیں لیکن قابل بن سکتے ہیں عبادتوں سے، انشاءاللہ بنیں گے، کوشش کریں گے۔
تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ دیکھ مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہے گی۔ چلیے آگے بڑھتے اور نیچے بھی لوگوں کو دکھاتے، وقف کے بینک کو ریلیز کرنے کے لیے انہیں کھینچ کر ان کے کام کی طرف پبلک کے غلاموں کو لاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 11 رمضان 1447 ہجری، اتوار کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 12 رمضان 1447 ہجری، اتوار کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے۔ اور ہاں 2026 پہلی تاریخ 1 مارچ، سنڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کرتے آئیے قرآن شریف کو پڑھتے، علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ یہ قرآن ان لوگوں کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے اچھی راہ پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ الاسراء آیات نمبر 9۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عاشوراء، سورہ عاشوراء آیات نمبر 41۔ وَلَا مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِن سَبِيلٍ۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 42۔ انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ عاشوراء آیات نمبر 41۔ اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگ پر کچھ الزام نہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 42۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ فتح تو مسلمانوں کی ہی ہونی ہے۔ اگر کوئی باطل ٹکرائے گا، ناحق یعنی زیادتی کرے گا تو اسے ہار کو ماننا ہی ہوگا۔ اور ہاں بہت ٹائم سے دیکھ رہا ہوں کہ 2 مہینے سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ایران کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن نہیں کر پائے۔ لیکن دوسرے نے اٹھ کر کوشش کی ہے، لیکن وہ کوشش بھی اس کی ناکام ہو گئی ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ کون سے ملک، یعنی ابھی تو دکھ رہا ہی ہے کہ مڈل ایسٹ کے کچھ ملک ایران کے خلاف ٹھہر رہے ہیں، لیکن وہ ٹھہرنا نہیں چاہیں گے۔ جب پبلک چاہیں گی تو وہ ٹھہر نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ لوگ رشوت کے روپیوں کو چھپانے کے لیے، یعنی کچھ اللیگل ایکٹیویٹیز کے روپیے کو US کے کرنسی میں کنورٹ کر اپنے ہی لینڈ میں انویسٹ کر
وہ لوگ جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اسے چھپانے کے لیے ایران کے اوپر ظلم کرنا سوچ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ایران کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی۔ اسی طرح ہے یہاں پہ بھی کچھ لوگ جو مسجد کو روکے ہوئے، چار مینار مسجد کو، چار مینار مسجد میں ایک 5 لوگوں کو نماز پڑھنے کا آپشن دے سکتے ہیں یہ لوگ، کیوں؟ کیسا دے سکتے ہیں؟ یہ لوگ جو اچھے کوالیفائڈ، ویل کوالیفائڈ اور بڑے بڑے پوسٹوں پہ جو ابھی پہنچ رہے ہیں، ان لوگوں کے جو ایپ لگ کر اس پہ بک کر کر وہ لوگ آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، 10 سے 5 لوگ پڑھ سکتے، لیکن یہ کیوں پڑھنے نہیں دے رہے ہیں؟ کیوں یہ لوگ بند کر کے رکھے ہوئے؟ آپ کو پتہ ہے اس لیے بند کر کے رکھے ہوئے، یہ ان کی اللیگل ہوا کو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، ان کی جو اللیگل ہوا جو نیست و نابود ہو جاتی ہے، کب ہوتی ہے؟ جب کوئی آواز اٹھاتا ہے ان کے خلاف تو یہ ڈر جاتے ہیں، یہ ڈر کر کون سا بھی ایک غلطی کا اسٹیپ اٹھا لیتے، تو جب وہ پکڑے جاتے۔ ہاں، اسی طرح وہ لوگ اس مسجد کو بھی نہیں کھول رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، وقف کے بینک کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ جس دن وقف کا بینک ریلیز ہو جائے گا اس میں آپ زکوٰۃ کس کس کو دے پاؤں گے یہ معلوم رکھ پاؤں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں کروڑوں کے روپیوں کا ٹرانزیکشنز ہوتا ہے، بلینس آف روپیز لوگوں کو، غریب لوگوں کو پہنچتے ہیں، لیکن اس کا حساب نہیں رہ پاتا ہے۔ لیکن گورنمنٹ بھی کمپنیز سے اس کا حساب پوچھتی ہے، جو کمپنیز 1000 کروڑ روپیز کماتی ہے وہ اپنا ڈونیشن کے بیسس میں 50 کروڑ روپیز نکالتی ہے، تو وہ پیسہ وہ واپس پھر اپنے پاس ہی منگا لیتی ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اس کا ڈاٹا نہیں ہوتا ہے، یہ لوگ اللیگل کمپنیز بنا کر اس میں پیسہ ڈال کر واپس اپنے پاس منگا لیتے، تو یہ غریب تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، اس کا انویسٹیگیشن بھی اگر کریں گے تو گورنمنٹ ہی نہیں چاہتی ہے کہ یہ پیسہ غریبوں کو لگے، انفراسٹرکچر پہ لگے، لوگوں کی ہیلتھ پہ لگے، لوگوں کی ضرورات پہ لگے، نہیں چاہتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ الجھے ہوئے رہے۔ تو بسم اللہ کہیں گے، ہم آگے بڑھیں گے، انہیں ڈراتے رہیں گے، انہیں ان کی اوقات دکھاتے رہیں گے اور نیک لوگوں کے ساتھ یعنی ایران کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران کے مسلمان گورنمنٹ، یمن کے مسلمان گورنمنٹ، غزہ کے مسلمان گورنمنٹ، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ، سوڈان کے مسلمان گورنمنٹ اور ہاں افریقہ کے نیک مسلمان کنٹریز، آپ سب پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمتیں، برکت، فضیلتیں ہو، الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے آگے بڑھتے اور مشورہ کرتے چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم جب پناہ مانگتے اللہ کی تو باطلوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، کس طرح؟ یعنی اسی طرح کہ پناہ مانگتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے، شروع کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہم باطلوں پر حاوی ہو پاتے ہیں جب ہم ٹھان لیتے ہیں نا، اگر کسی پہ حاوی ہونا یعنی بری مخلوق پر حاوی ہونا تو ہم ہو سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے اور کون سی بری طاقتوں سے نہ ڈریے۔ بہت لوگ آپ کو رکانے کی کوشش کریں گے، ہمیں رکنا نہیں ہے، انشاءاللہ آگے بڑھتے ہی رہنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں کبھی نہیں رکتی ہے، تو آپ کیسا رکو گے؟ تو آپ آگے بڑھتے رہیے اور باطلوں پر حاوی ہوتے رہیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی اور جڑی ہوئی رہیں گی، الحمدللہ رب العالمین۔ انہیں بتانا ہے، انہیں ان کی اوقات دکھانا ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے اور یہ باطلوں کو ہرانا ہے، انشاءاللہ۔ سلامتی رہے، صبر رہے، رحمتیں رہے، برکتیں رہے نیک مسلمان مخلوق پر، الحمدللہ رب العالمین۔ غزہ کے مسلمان گورنمنٹ، ایران کے مسلمان گورنمنٹ، یمن کے مسلمان گورنمنٹ، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ، سوڈان کے مسلمان گورنمنٹ، افریقہ کے مسلمان کنٹریز، آپ سب پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہو اور جیت بھی آپ کے ساتھ ہی ہو، الحمدللہ رب العالمین۔ تو بسم اللہ کہتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔